قادر پاک ہے کون, قطب الدین ہے کون, بندہ نواز ہے کون, حضرت سرکار خواجہ نصیر الدین ہے کون, حضرت حمید الدین ناگوری ہے کون, حضرت خواجہ سید غریب نواز ہے کون. آج ایسے جوانوں کی ضرورت ہے. تو کیا کہا, یہی بات کہی میرے پیر کی دوسری وصیت ہے. کہا دوسری وصیت کیا, کہا دوسری وصیت یہ ہے کہ اس کے تہجد کی نماز کبھی نہ چھوٹی ہو. جب سے بالغ ہوا ہو آج تک نہ تو عصر کی سنت چھوٹی ہو, نہ تو تہجد کی نماز چھوٹی ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ میرے پیر نے کہا تھا میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس نے کبھی بے وضو آسمان کی طرف نہ دیکھا ہو اور گناہ سے توبہ کیا ہو تو خیال گناہ نہ آیا ہو. اتنا محترم, اتنا معظم, اتنا پاک, اتنا پوتر جو ہوگا وہ میدان میں آئے پڑھائے. جیسے اعلان ہوا ہم جیسے باپ پوش امامہ پوش وہ ساکت و جاوید ہو گئے. اب مجلس سے کون نکلے گا, کون ہے جو اس شرط پر کھڑا اترے, کون ہے جس کسوٹی پر کھڑا اترے. سونا جب آگ کے قریب جاتا ہے تب پرکھا جاتا ہے. انسان کا امتحان فاقے میں ہوتا ہے, مصیبت میں ہوتا ہے. اس کی پریشا جو رب لیتا ہے وہ بلاؤں میں لیتا ہے. زمانہ مخالف تب لیتا ہے. ہمارے ماموس جان جا رہے تھے تو حقیقت ہے انہوں نے سب سے بڑے ظالم کی دعوت کا بائیکاٹ کیا ہے. ظالم کو ظالم کہنا, بدماش کو بدماش کہنا, حق کو حق کہنا, یہی تو حسین کی تعلیمات ہے, یہی تو درس حسین ہے, یہی تو تعلیم حسین ہے, یہی تو امام حسین کا درس ہے, حق ہے. کیا کہا تھا, جس نے توبہ کرنے کے بعد کبھی گناہ کا تصور نہ کیا ہو. اب اتنی بڑی شرط, بڑے بڑے لوگ پیچھے چلے گئے. 1 گھنٹہ گزرا, سب سے کوئی نہیں نکلا. آخر کار صف کو چیرتا ہوا جو نکل رہا ہے, لوگوں نے دیکھا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا, وہ کوئی عام مرید نہیں تھا. جو صفوں کو چیرتا ہوا باہر نکلا ہے وہ حضرت خواجہ قطب الدین کے مرید, ہندوستان کے بادشاہ سلطان التمش رحمت اللہ علیہ تھے. ہندوستان کے بادشاہ. ایسے بن جاؤ بادشاہیت کل تمہارے قدم چومے گی, ایسے بن جاؤ کل سے تم شہنشاہ بن جاؤ گے. جو حالت تمہاری جمعہ میں ہوتی ہے یہی 5 وقت ہو جائے, کل سے بادشاہیت تمہارے ہاتھوں میں آ جائے. کیا کہا, لوگوں نے دیکھا, آنکھیں چکا چوند ہو گئی, آنکھوں پر اعتبار نہیں ہو رہا ہے. بادشاہ نکل رہا ہے, صفوں کو چیرتا ہوا بادشاہ نکلا. حضرت سیدنا قطب الدین کے مرید سلطان التمش نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد آگے بڑھے اپنے مرشد اعظم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے قدم پر اپنا سر رکھ کر کہا, پیرا میرے مرشد آج تم نے مجھے بے نقاب کر دیا, جاتے جاتے تم نے مجھے بے حجاب کر دیا. میرے مرشد اس جوہر کو میں نے چھپا کے رکھا تھا, میرے مرشد اس چیز کو میں نے چھپا کے رکھا تھا. میرے مرشد جب سے ہوش سنبھالا تب سے فجر کی کبھی عصر کی سنت نہیں چھوٹی. میرے مرشد جب سے ہوش سنبھالا کبھی تہجد نہیں چھوٹی ہے, کبھی گناہ کا خیال نہیں آیا ہے جب سے توبہ کی ہے, کبھی بے وضو آسمان کی طرف نہیں دیکھا. میرے پیرا جب میں نے ایسی پرہیزگاری اختیار کی تو تو جیسا مرشد اللہ نے مجھے دے دیا, اور تو جیسا پیر جب دے دیا تو اللہ نے ہندوستان کی حکومت دے دی ہے. ایسے بن جاؤ, حاکم آپ ہو, بادشاہ آپ ہو, شہنشاہ آپ ہو, سب کچھ آپ ہو. قدم قدم پہ عروج و زوال دیتا ہے, قدم قدم پہ عروج و زوال دیتا ہے. وہ ہر ایک بلا کو میرے سر سے ڈال دیتا ہے. نہ جانے کس کی دعاؤں کا اثر ہے مجھ پہ, میں ڈوبتا ہوں تو دریا اچھال دیتا ہے. بن جاؤ تم, سمندر اچھال دے گا تمہیں. بن جاؤ تم, فاتح ہو جاؤ گے. بن جاؤ نمازی, اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی پیدا کرو. اشلیل تصویریں, گندی فوٹو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو نجس مت کرو. اللہ نے آج جن کے پاس آنکھیں نہیں, ابھی رمضان شریف کے بعد ہم جا رہے تھے, جانتے ہو جب پہنچے ہیں میہر کے پاس ایک صاحب مل گئے, پہچان کے ہیں. ابھی بمشکل 15 رمضان کو ان کی آنکھ کی روشنی دونوں چلی گئی. عمر بمشکل 40-45 سال, ایک دم جوان آدمی. میں جب گیا ہوں کچھ حاجت کے لیے تو انہوں ان کے کسی بھائی نے کہا وہ دیکھو حضرت جا رہے ہیں, اسی ٹرین میں ہیں. بہرحال
حال میں نے مسافہ ملایا. ابھی مارچ میں وہ کیا کہتے ہیں فروری میں وہ پروگرام ہوا ان کے ہاں, میں نے مسافہ ملایا, لیکن جب مسافہ ملایا تو ملا نہیں پائے. ان کے بھائی نے کہا آنکھ کی روشنی چلی. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا بس اچانک کیسے چلی گئی. بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ قائم کیا لیکن مسئلہ حل نہ ہو سکا. میرے بھائی جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں ان کے دل سے پوچھو, اللہ نے تم کو آنکھ دیا ہے رات کی تاریکی, اس لیے نہیں دیا ہے اللہ نے یہ آنکھ کہ رات کی تاریکی میں موبائل کی اسکرین پر حسین چہروں کو دیکھ کر, غلیظ عورتوں کو دیکھ کر, تباہ صفات نجس ناپاک عورتوں کے چہروں کو دیکھ کر اپنی آبرو لٹا دو, اپنی زندگی برباد کر دو, ہوس کی آگ میں چل کے تم اپنی آخرت تباہ کر دو. اللہ نے یہ آنکھ نہیں دیا ہے اس اسکرین پر ناچنے والی لڑکیوں کو دیکھ کر تم اپنے آپ کو لٹاؤ مت. اللہ نے یہ آنکھ دیا ہے رونے کے لیے, دنیا کو دیکھنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے, رب کے جو بھی کمالات ہیں, رب کی جو بھی نشانیاں اس کو دیکھنے کے لیے. آسی غازی پوری کہتے ہیں, آسی غازی پوری فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو شاید تیری نگاہ سے گزرے درود پر, ارے جو شاید تیری نگاہ سے گزرے درود پر, ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. جو شاید تیری نگاہ سے گزرے درود پر, ہاں ہاں ہر شے میں وہی نور نظر آئے گا, ہر شے میں اسی کا جلوہ نظر آئے گا. فرق صرف یہ ہے نگاہ کو پاک کرو, نجس کو نگاہ کو پوت کر لو, ہر چیز کامیاب ہو جائے گی. آج کیا حال ہے مجھے آپ بتاؤ, گزرو آپ, ابھی تقریر ختم ہوگی آپ ہی نظر آؤ.